ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ کون سا درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اور بہت سارے درود ہیں، درود ابراہیم ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا سا درود ہے. تو کیا اگر درود بڑا ہے تو اجر بھی ہم تصور کریں کہ زیادہ ملے گا؟ کیا ہوگا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. درود پاک کے معاملے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ درود پاک کون سا والا جو ہے اللہ کا زیادہ مقبول ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کا بہت سادہ سا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ اگر اسے الفاظ کی ترتیب نشست برخاست پسند نہ آئے نا تو وہ کسی کی زبان پر ان الفاظ کو درود کی شکل میں رائج ہی نہیں کرتا. کیا بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ درود کا صیغہ اور وہ ترتیب، وہ کلمہ جو لوگوں کی زبان پر سہولت سے رائج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے تبھی رائج ہے. ورنہ اللہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ان الفاظ کو رسول رحمت کے ساتھ درود کی شکل میں منسوب کیا جا سکے. پھر جہاں تک درود پاک کے بارے میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ درود قدیمی کہلاتا ہے. یعنی یہ وہ درود ہے اللہ اپنے محبوب پر کن الفاظ میں درود پڑھتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. مخلوق کے اندر جس ہستی نے سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیات درود پیش کیے، یعنی گویا درود پاک پڑھنے کا شرف جس ہستی کو حاصل ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں عالم ارواح میں تھا، اس وقت ابھی اس طرح کا کوئی منظرنامہ موجود نہیں تھا مخلوق کا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے، میری خلقت کا باعث کیا ہے. کہتے ہیں عاطف سے مجھے ایک آواز آئی اور پکارا گیا کہ جبرائیل، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے. پھر مجھے بتایا گیا کہ میری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ایک عظیم الشان فریضہ یعنی ہماری وحی کو ہمارے انبیاء و مرسلین تک پہنچانا ہے. اور میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العزت اتنا عظیم الشان جو عمل اور ذمہ داری ہے اس کے لیے اس وقت تک کا جو انتظار ہے اس وقت کو میں نے کیسے گزارنا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت تک اپنی روح کی بالیدگی اختیار کرو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اب تصور کریں کہ خالی نورانی فرشتہ نہیں کہہ رہا، سارے نورانی فرشتوں کا سردار اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو رہا ہے کہ اپنی روح کی بالیدگی اختیار کرو. تو پوچھتے ہیں پروردگار یہ روح کی بالیدگی کیسے اختیار ہوگی؟ تو اللہ رب العزت جناب جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے عرش کی طرف نگاہ کرو. جبرائیل علیہ السلام عرش کی طرف دیکھتے ہیں جو اس وقت پانی پر قائم تھا اور کہتے ہیں کہ اس کے چار اطراف یہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ اپنے ورد جاں کر لیا اور یہ مستقل میرا وظیفہ ہے. اس لیے کیونکہ یہ مخلوق میں سب سے پرانا پڑھا جانے والا درود ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہے. دنیا بھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ شاید سب سے زیادہ یہی درود پاک لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. سو اسے ہم درود قدیمی کہتے ہیں، یعنی یہ سب سے پرانا جو پڑھا جانے والا درود ہے. اس کی اپنی برکات اور درود ابراہیمی کی یقیناً اپنی فضیلت ہے. درود ایک بہت معروف درود پاک جو ہے وہ درود بلالی کے نام سے ہے. اور میں بلکہ اپنے سامعین و ناظرین کو اس خوشگوار حیرت میں شریک کروں گا کہ ایک مرتبہ میں پروفیسر صاحب موزمبیق گیا اور موزمبیق کے اندر وہاں سے ٹریول کر کے مجھے ایتھوپیا آنا تھا. ایتھوپیا میں جب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ایئرپورٹ سے لے کے باہر نکلنے تک ہر جگہ پہ جا بجا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے. ہر جگہ جو ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ جو ان کے ہیڈ آف سٹیٹ تھے جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کی بھی بیک ڈراپ میں یہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے وہاں ان کے علماء سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم جب مجلس آرائی فرماتے تو اس میں حضرت بلال حبشی ایک کونے پر بیٹھ جایا کرتے اور حضور اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے. کہیں گفتگو کے دوران جس وقت حضور کی توجہ تقسیم ہوتے ہوتے حضرت بلال پر جب پڑتی نا اور گویا حضور سے آنکھیں چار ہوتی تو آپ کی روح اور جسم جو ہے وہ کھل اٹھتے اور آپ کے اندر سے ایک پورے وفور کے ساتھ نعرہ نکلتا کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرا جو سردار ہے، میرا جو بادشاہ ہے وہ مجھ پر بڑا کریم ہے. تو وہ کہتے ہیں ایتھوپیا والے کہ ہماری کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی ویسے پوری امت کی نسبت ہے لیکن ہمیں بڑا مان اور فخر ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. سو یہاں یہ درود پاک جو ہے وہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ اسے درود بلالی کہہ کے پکارتے ہیں. سو پوری دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کی صورت میں لوگ اپنا اپنا ہدیہ جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. اب آخری بات مختصراً کہ حضرت امام جعفر صادق کی نسبت سے جو ہم تک خیر پہنچتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ درود کا اجر کتنا ملتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں تو اس پر کتنا اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. تو انہوں نے کہا بس اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر کوئی شخص درود کو اس کے 4 آداب کے ساتھ
4 आदाब आपने फरमाया। पहला अदब उसका ये है कि दुरूद को तहारत के साथ पढ़ा जाए, यानी आप पाक हो उस वक्त आप पढ़ें। फरमाया दूसरा अदब ये है कि इसे अदब के साथ पढ़ा जाए, अल्फाज का तसव्वुर करें कि इस पाक बारगाह में आप अपना खिराज पेश करने जा रहे हैं। तीसरी बात आपने फरमाई, तीसरा अदब और तकाजा ये है कि इसे यानी अदब किसे एक दर्जा आगे जाते हुए यकीन के साथ पढ़ा जाए। और फिर आपने ये फरमाया कि जो इन 4 बुनियादी आदाब के साथ इसको दुरूद पाक को किसी मजलिस के अंदर बैठकर 1 मरतबा पढ़ता है, तो आप फरमाते हैं कि 1 दफ़ा पढ़ा हुआ दुरूद पाक, यानी जो अदब के साथ पढ़ा गया हो, तहारत के साथ पढ़ा गया हो, तवज्जो के साथ पढ़ा गया हो और तयक्कुन के साथ। तयक्कुन का मतलब ये कि इस यकीन के साथ कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और ये किसी पाक समात में सुना जा रहा है, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। आप फरमाते हैं कि इन 4 आदाब के साथ जब कोई एक बंदा मोमिन एक मजलिस में 1 मरतबा ये दुरूद पढ़ता है तो और 1 साल के लिए वो उस मजलिस से जुदा हो जाता है, साल के बाद दोबारा उस मजलिस में आता है और दुरूद पढ़ना शुरू करता है, तो हिसाब किताब वाले फरिश्ते उसे मुखातिब करके कहते हैं, ए बंदे खुदा, अभी तो हम तेरा पिछले साल का पढ़ा हुआ दुरूद उसका अजर लिख रहे थे कि तूने दोबारा दुरूद पाक पढ़ दिया है। यानी इससे अंदाजा लगाएं कि इतना अजर है कि 1 बरस तक उस पर अजर जो है वो लिखा जा रहा होता है। ये इतनी अजीम शान इबादत है, दुनिया की कोई और इबादत इस अंदाज की नहीं है जिस पर अल्लाह की तरफ से यकीनियत की, यकीन के साथ कबूलियत की जो है वो गारंटी जो है वो अल्लाह परवरदिगार ने अता नज़ीर भी नहीं मिलती है। प्रोफेसर साहब, हम हमेशा सुनते हैं, सिर्फ दुरूद का नाम नहीं सुनते, दुरूद सलाम कहा जाता है कि दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। दुरूद हमें पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद भेज रहे हैं, इसके साथ जो सलाम का लफ्ज़ जोड़ दिया गया है, इसकी क्या अहमियत रखी गई है और क्या मुराद है इससे? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जब हुक्म फरमाया है अहले ईमान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पेश करने का, तो उस आया मुबारका का जो सियाक है उसको अगर आप गौर करें तो दरूद पढ़ने का हुक्म फ़कत एक लफ्ज़ के साथ है जी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ठीक है, आप पर दरूद पढ़े। और आगे जब सलाम की बात आई है ना, तो उस फरमाया वसल्लिमू अलैहि तस्लीमा, और उन पर खूब सलाम पढ़ा करो। इसका मतलब ये है कि दरूद के अल्फाज के अंदर सलाम के अल्फाज जब तक नहीं होंगे वो कामिल दरूद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनता ही नहीं, ठीक है, बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ ये जो एक तस्वुर आ गया है कि बस एक दरूद पाक को हम समझ लेते हैं कि वही फजीलत का मेयार है, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। अगर नमाज के अंदर पढ़े जाने वाले कलमात मेयार हैं फजीलत का सबसे ज़्यादा, तो फिर उस नमाज के अंदर सबसे पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आया हुआ है जी। सलाम के अल्फाज को नमाज के अंदर पहले रखा गया है, दरूद के अल्फाज को बाद में रखा गया है। तो लिहाजा वो दरूद पाक कामिल दरूद होगा जिसके अंदर सलात का लफ्ज़ भी आएगा और जिसके अंदर सलाम का लफ्ज़ भी आएगा। और सलाम जो है ये वो अमल है, दरूद पाक तो आपने पेश कर दिया, दरूद क्या है? दुआ है। सलाम क्या है? आप हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे होते हैं। जब मुखातिब हो रहे होते हैं तो जब आपने सलाम पेश किया, दरूद और सलाम इकट्ठा पेश किया, तो अब जवाब देने वाली हस्ती कौन है? जवाब देने वाले या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुद खालिक़े कायनात है, वो जवाब दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि बंदे का मकाम दरूद पढ़ने वाले का, दरूद सलाम पढ़ने वाले का कहाँ पर पहुँच जाता है कि जब उसके दरूद सलाम के जवाब में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जवाब दे रहा हो और ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब दे रहे हों। तो जब हुजूर की तरफ से सलामती की दुआ आपके लिए आ गई तो आपके दीन दुनिया संवर गया, आपकी दुनिया भी दुरुस्त हो गई, आपकी आखिरत भी दुरुस्त हो गई, और इसीलिए ये शफाअत का ज़रिया अजीम है। दुरूद और सलाम के ज़हन में बस एक बात सामीन के सुपुर्द करना मकसूद है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, और सलाम अगर कसरत के साथ यकीन के साथ कोई पेश करता रहे तो एक ऐसा खुशगवार लम्हा आपकी ज़िंदगी में आता है जब इस सलाम का जवाब आपको आना शुरू हो जाता है। क्या बात है। हाज़री और हुजूरी की कैफियत जब दर्जा कमाल पे पहुँचती है तो ये दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातबत का शर्फ पाता है, और फिर वहाँ से इन्हीं दुआओं के साथ वापसी में हुजूर के जवाब के साथ आप तक वापस लौट। फिर एक बशर हमें इंसान को फिर क्या चाहिए प्रोफेसर साहब, जब वो ज़ात रहमतुल आलमीन हमारे साथ महवे गुफ्तगू हो गए फिर तो कुछ भी नहीं बचता। प्रोफेसर साहब ये एक नुक्ता बता दीजिए कि समटाइम्स होता है हम नमाज ही पढ़े तो मुख्तलिफ़ ख़यालात जहन में चल रहे होते हैं या कुरान मजीद पढ़े होते हैं, ध्यान तवज्जो उस तरह से नहीं होती,
تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے اور وہ نامکمل رہ جاتا ہے، تو اس پہ کیا بتایا گیا؟ دیکھیں جی، وہ مقام تو ایسا ہے کہ جب آپ التحیات سے شروع ہوتے ہیں اس وقت آپ کی پوری نماز میں ہی حضوری ہونی چاہیے، جی۔ لیکن جس وقت آپ التحیات سے شروع ہوتے ہیں اس وقت آپ کی حضوری کی جو توجہ ہے، آپ کی نماز کی توجہ، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور درود کی طرف آ جاتی ہے۔ جی۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات اشارہ فرمائی کہ جب تو یہ کہے زبان سے السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت تو تصور کر کے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کی ذات کو مخاطب کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو درود و سلام پڑھتے ہوئے اگر توجہ جو ہے انسان کی وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مقام کا احساس نہیں کیا کہ میں اب کس مقام پر اپنی نماز کے پہنچ گیا ہوں۔ آپ کی نماز کی معراج بے شک سجدے کو کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت نماز کی معراج یہاں پر سلام التحیات کے اندر ہے، جہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہیں اور سلام پیش۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہوئے انسان سے جو غفلت ہو جائے، اس کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ سے، چونکہ آپ کا موقف یہ تھا کہ نماز کے اندر اگر آپ نے تشہد، درمیانہ تشہد جو ہے اس کے اندر آپ نے درود کے کلمات آگے پڑھنے شروع کر دیے اور آپ کو خیال آیا کہ میری تو ابھی نماز باقی رہتی ہے، کسی رکعت کے لیے میں نے اٹھنا ہے، تو آپ اٹھ گئے، تو آپ نے شروع کر لیے، تو آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ جس پر دوسرے علماء نے، فقہاء نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا بات ہے، ابو حنیفہ اس بات پر جو ہے وہ سجدہ سہو ایک طرح کا ایک جرمانہ سمجھ لے نا، ایک اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو آپ انہوں نے یہ کیا ایسا مسئلہ بتا دیا، فتویٰ دے دیا کہ درود اگر کسی نے پڑھا تو اس کو سجدہ سہو کرنے پڑے گا، اس کا مطلب اس نے بہت بڑا جرم کر لیا۔ تو خواب کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے آپ کو، اور آپ بھی وہی جو لوگ بات اعتراض کرتے تھے نا اسی کا متعلق آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کیا تو نے نماز کے اندر بھول کر اگر مجھ پر کوئی درود پڑھ لیتا ہے درمیان والے تو اس پر تو نے سجدہ سہو کا فتویٰ لگا دیا، یہ کیوں کیا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، اس نے درود پاک پڑھا ہے، اس نے غفلت کے اندر پڑھا ہے، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اس سے یہ غلطی نہ ہوتی، وہ نماز کو درست طریقے سے ادا کرتا۔ اس کا مطلب یہاں آ کر وہ غافل ہو گیا ہے، لہذا اس کی غفلت پر اس کو سزا ایک طرح کی